حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک مجلس برسی برائے ایصال ثواب مرحوم سید مسجود حسن ابن سید محمود حسن مرحوم و نشاط زہرا مرحومہ بنت سید تنویر حسین زیدی مرحوم۔ یہ مجلس گراف ایجنسی پر آن لائن منعقد کی جا رہی ہے۔ مرحومین کے متعلقین کی جانب سے، ان کی بیٹیوں کی جانب سے اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ۔ مجلس سے قبل تلاوت کلام ربانی کے فرائض انجام دیں گے جناب قاری ندیم نجفی صاحب۔ سوز خوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب محمد رضا صاحب۔ بعد ختم مجلس اپنی پردرد آواز میں نوحہ خوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب شہباز علی کربلائی صاحب۔ آئیے حضرات، اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ بذریعہ قرآن خوانی بذریعہ تلاوت مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْآثِيمِ كَالْمُعْلِ يَعْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ۔ يعلي في البطون كغلي الحميم۔ طعام الآثيم كالمهل يعلي في البطون كغلي الحميم قلوا فاعتلوا إلى سواء الجحيم۔ خذوه فاعتلوا إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم۔ إن هذا ما كنتم به تمترون۔ إن المتقين في مقام آمين في جنات وعيون يلبسون في سندس واستبرق يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم۔
الجحيم فاعلم من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إليهم فارتقب إنهم مرتقبون إن المتقين في مقام آمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فاعلم من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کیا، اور اب میں گزارش کروں گا مشہور سوزخوان جناب محمد رضا صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں بذریعہ سوزخوانی بارگاہ سید الشہداء میں خراج عقیدت پیش فرمائیں. جسے حیدر کرار کہے حق جسے حیدر کرار کہے اور نبی احمد مختار کہے اور وسیع احمد مختار کہے وہ کیا چاہے منصب و خلافت کیوں کر جو
کرے حق جسے حیدر جب کا گناہ شاہ امم نے بخشا جب کا گناہ شاہ امم نے بخشا قطرے کو شراب بحر کرم نے بخشا تو گردوں سے ندا آئی کہ ایسی نبی بخشا جسے تو نے اسے ہم نے بخشا جب کا گناہ قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے قید خانے تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے روح قالب میں وہ زندان میں گھبراتی ہے بے حواسی سے ہر ایک بار یہ چلاتی ہے بے حواسی سے ہر ایک بار یہ چلاتی ہے آسمان دور زمین
سخت کدھر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں۔ حیدر زندہ پہ ہوا اتنے میں امو کمال، بولے دربان کے بڑے دولت و عمر و اقبال، قیدیوں اٹھ کے دعا دے کے کرو استقبال، زن حاکم کا ہے زندہ میں نزول اجلاس، زن حاکم کا ہے زندہ میں نزول اجلاس۔ تم کھلے سر تھی حضور اب تمہیں چادر دیں گی، رحم دل ہے ابھی زندہ سے رہا کر دیں گی، رحم دل ہے ابھی زندہ سے رہا کر دیں گی۔ لونڈیاں تھیں زن حاکم کے دلوں میں جو رواں، دیکھتی کیا ہے کہ ایک شیر ہے آہن میں تمام، لاغر و خستہ تنو فاقہ کشو تشنہ منہ پر سیلی کے نشان، پشت پر دروں کے نشان، منہ پر سیلی کے نشان، پشت پر دروں کے نشان، ساق پاپاقوں سے زنجیر میں کر آتی ہے، استخوانوں کے لرزنے سے صدا آتی ہے، استخوانوں کے لرزنے سے صدا آتی ہے۔ گرد عابد کے پھری اتنے میں گرد عابد کے پھری، پھر وہ بحالے تغییر رکھ دیا پاؤں پر سر اپنا ہٹا کر زنجیر، بولے وہ کون پکار چلائی کنیر شبیر، السلام رسنو توق و سلاسل کے اسیر، السلام رسنو توق و سلاسل کے اسیر، ہے وصیت کا محل مرنے پر تیار ہے تو، کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو، کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو، غم نہ کھا غور و کفن میں تجھے دوں گی واللہ، ننگے سر تیرے جنازے کے چلوں گی ہمراہ، مرنے والے تیرا کیا نام ہے کب سے ہے تمام، بولے مولا ابھی 40 برس جینا ہے آ، بولے مولا ابھی 40 برس جینا ہے آ، نام بے کس بھی ہے قیدی بھی ہے نادار بھی ہے، حال یہ ہے کہ اسیری بھی ہے آزار بھی ہے، حال یہ ہے کہ اسیری بھی ہے آزار بھی ہے۔ ہند نے
پوچھا مرض کیا ہے کہا بے پدری، رو کے بولی کہ دوا کیا ہے کہا سینہ زنی، گھر جو دریافت کیا کہنے لگے در بدری، بولی لیتا ہے خبر کون کا بے خبری، بولی لیتا ہے خبر کون کا بے خبری، کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے، کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے، تازیانوں کے نشان پشت پا دکھلانے لگے، تازیانوں کے نشان پشت پا دکھلانے لگے، قید خانے میں۔ جزاک اللہ محترم محمد رضا صاحب، آپ نے بہترین انداز میں سوز خوانی کے فرائض انجام دیے، خدا آپ کو سلامت رکھے بتصدق 4 معصومین علیہم السلام۔ اور اب ہم گزارش کریں گے خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ مجلس کو خطاب فرمائیں۔ مومنین آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار نعرہ صلوات سے قبلہ کا استقبال کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مسجود حسن مرحوم، ابن سید محمود حسن مرحوم اور نشاط زہرہ مرحومہ بنت سید تنویر حسین زیدی مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ حضرات گرامی، یہ ایک مرحوم و ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے سرکار ختمی مرتبت حضرت رسالت مآب جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ وہ لوگ، وہ افراد کہ جو اس عالم میں دنیا سے گزر جاتے ہیں، جو اس عالم میں موت سے ہمکنار ہوتے ہیں، کہ ان کے دل میں آل محمد علیہ السلام کی محبت موجود ہوتی ہے، تو ایسے افراد کی موت
ہلاکت کی موت نہیں ہوتی، بلکہ ایسے افراد کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے۔ عام طور پر حصول شہادت کے لیے جو قوانین و آئین مرتب کیے گئے ہیں اس میں میدان جنگ کو ایک خاص شرط قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص شہید کا لقب حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی شرف شہادت سے مشرف ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے میدان جنگ میں جانا پڑے گا اور دشمنان خدا کے ہاتھوں سے مر جانا پڑے گا۔ لیکن پیغمبر اسلام کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ میدان جنگ شرط شہادت نہیں ہے، بلکہ محبت آل محمد شرط شہادت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی میدان میں جائے وہ شہید کہلائے۔ شہادت کے لیے دل میں آل محمد علیہ السلام کی محبت کا ہونا ضروری ہے، یعنی اگر کوئی شخص میدان جنگ میں بھی مر جائے لیکن اس کے دل میں آل محمد علیہ السلام کی محبت نہیں ہوگی تو اس کی موت ہلاکت کی موت کہلائے گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی مرد مومن اپنے گھر میں اپنے بستر پر عالم علالت میں آل محمد علیہ السلام کی محبت کے ساتھ دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت شہادت کی موت ہوگی۔ شہادت کی شرط اصل آل محمد علیہ السلام کی محبت ہے۔ اب عزیزوں، میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ جیسے شہادت کے لیے آل محمد علیہ السلام کی محبت کا ہونا لازمی ہے، ویسے ہی آل محمد علیہ السلام کی محبت کے لیے معرفت کا ہونا لازمی ہے۔ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ساتھ ہمیں عرفان ہو کہ آخر ان کی محبت کو اتنی ترجیح کیوں دی گئی، ان کی محبت کو اتنی امپارٹنس کیوں دی گئی، کیوں یہ قانون بنا کہ ان کی محبت رسالت کی اجرت ہے، کیوں یہ حدیثیں موجود ہیں کہ ان کی محبت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، آخر کیوں پیغمبر نے فرمایا کہ حب و علی جواز للجنہ، آخر کیوں پیغمبر نے فرمایا کہ علی حب کا تقوی والایمان، آخر کیوں پیغمبر اسلام نے آل محمد کی محبت کو ہر مسئلے میں ہر عبادت کے اوپر ترجیح دی۔ اس کے سبب کو پہچاننے کا نام معرفت ہے، یعنی محبت کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ علم ہونا، ہمیں اس بات کی معرفت ہونا لازمی ہے کہ آخر آل محمد علیہ السلام سے محبت کیوں کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ملت مسلمہ میں ایک گروہ، ایک فرقہ، ایک طبقہ آپ کو ایسا نہ ملے گا جو آل محمد علیہ السلام سے محبت کرنے کا انکار کرتا ہو۔ کوئی کلمہ پڑھنے والا، کوئی قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والا، کعبے کو اللہ کا گھر ماننے والا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا، پیغمبر اسلام کو خاتم النبیین ماننے والا ایسا نہیں ملے گا جو آل محمد علیہ السلام کی محبت کا انکار کرتا ہو۔ دیکھیے، مسئلہ انکار محبت کا نہیں ہے، مسئلہ عرفان محبت کا ہے۔ محبت کے قائل سب ہیں، لیکن سبب محبت سب کو نہیں معلوم ہے، وجہ محبت سے سب واقف نہیں ہیں۔ عام طور پر آپ ملت مسلمہ میں خاص کر کے ان افراد سے جو غیر شیعہ ہیں، جب اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال کیجیے گا کہ آل محمد سے محبت کیوں کرنا چاہیے، تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ چونکہ آل محمد پیغمبر کے قرابت داران ہیں، آل محمد پیغمبر کے رشتہ داران ہیں، آل محمد پیغمبر اسلام کے عزیز و اقارب ہیں، لہٰذا ان سے محبت کرنا چاہیے۔ آل محمد میں مولا علی نبی کے داماد ہیں، اس لیے ان سے محبت کرنا چاہیے۔ جناب سیدہ نبی کی بیٹی ہیں، اس لیے ان سے محبت کرنا چاہیے۔ مولا حسن مولا حسین نبی کے نواسے ہیں، اس لیے ان سے محبت کرنا چاہیے۔ دیکھیے، عام طور پر سبب محبت رشتہ داری کو مانا جاتا ہے، حالانکہ آل محمد نبی کے رشتہ دار بھی ہیں، لیکن رشتہ دار ہی نہیں ہیں۔ ان کی جو محبت کا حکم دیا گیا وہ صرف اور صرف رشتہ داری کی بنیاد پر حکم نہیں دیا گیا ہے، صرف قرابت داری کی بنیاد کے اوپر حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جہاں تک رشتہ داری کی بات ہے، جہاں تک قرابت داری کی بات ہے، تو عبداللہ ابن عباس بھی پیغمبر کے چچا زاد بھائی ہیں اور مولا علی بھی نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن عبداللہ ابن عباس پیغمبر کے چچا زاد بھائی ہونے کے باوجود مصداق آیہ مودت نہیں ہیں۔ یعنی جناب عبداللہ ابن عباس کا احترام کیا جائے گا، جناب عبداللہ ابن عباس کی تعظیم کی جائے گی، ان سے کی عزت کی جائے گی، لیکن وہ آیہ مودت کے دائرے میں نہیں آتے ہیں، ان کی محبت اجر رسالت قرار نہیں پاتی۔ مجھے بتائیے کیا سبب ہے؟ بھئی اگر رشتہ سبب ہے تو جو رشتہ مولا علی کا نبی سے ہے وہی رشتہ عبداللہ ابن عباس کا پیغمبر اسلام سے ہے۔ یہاں رشتے کی بنیاد پر محبت کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ عہدے کی بنیاد پر محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ اور قانون محبت اہل بیت یہ ہے کہ رشتہ بھی ماننا،
لیکن رشتہ ہی نہ ماننا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن مولا علی کو نبی کا داماد بھی ماننا چاہیے، لیکن صرف داماد ہی نہیں ماننا چاہیے۔ جناب سیدہ کو نبی کی بیٹی بھی ماننا چاہیے، لیکن صرف بیٹی ہی نہیں ماننا چاہیے۔ مولا حسن مولا حسین کو نبی کا نواسہ بھی ماننا چاہیے، لیکن صرف نواسہ ہی نہیں ماننا چاہیے۔ اگر آپ اس کی دلیل پوچھیں تو دلیل ہے زیارت وارثہ۔ ہر شیعہ گھر میں زیارت وارثہ موجود ہے۔ کم سے کم ہر اہل بیت کا، مولا حسین کا چاہنے والا جب شب جمعہ آتی ہے تو زیارت وارثہ ضرور پڑھتا ہے۔ ہر عید میں زیارت وارثہ پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ میں نے جو بات عرض کی اس کی کھلی ہوئی دلیل ہے زیارت وارثہ۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مولا حسین و اہل بیت نبی کے رشتہ دار بھی ہیں، لیکن ان کو صرف رشتہ دار نہیں ماننا چاہیے۔ زیارت وارثہ اس بات کی دلیل ہے، اور اس دلیل کے لیے اگر آپ زیارت وارثہ کے فقروں پر اور جملوں پر غور کیجئے تو امام حسین نبی کے نواسے بھی ہیں، امام حسین مولا علی کے لخت جگر بھی ہیں، امام حسین جناب سیدہ کی نور نظر بھی ہیں، امام حسین امام حسن کے بھیا بھی ہیں، جناب ختیجہ کے نواسے بھی ہیں۔ لیکن جب زیارت وارثہ شروع ہوتی ہے تو زیارت وارثہ کا آغاز السلام علیکہ یبنا محمد المصطفیٰ سے نہیں ہوتا ہے۔ زیارت وارثہ کا آغاز ہوتا ہے السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ۔ اس کے بعد آتا ہے السلام علیکہ یا وارثہ محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ امیر المومنین ولی اللہ۔ آپ نے غور فرمایا ان فقروں کا کیا ترجمہ ہے کہ حضرت آدم کے وارث آپ پر سلام ہو، اے جناب نوح ابراہیم کے وارث آپ پر سلام ہو، اے حضرت موسیٰ عیسیٰ کے وارث آپ پر سلام ہو۔ پھر فقرہ آتا ہے پیغمبر اسلام کے وارث آپ پر سلام ہو، اے امیر المومنین کے وارث آپ پر سلام ہو۔ اب جب یہ وراثت کے حوالے سے اور لفظ وارث کے ذریعے سے ہم ان کو سلام کر لیتے ہیں تب فقرہ آتا ہے السلام علیکہ یبنا محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یبنا خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکہ یبنا علی المرتضیٰ، السلام علیکہ یبنا فاطمۃ الزہرا۔ اب مطلب ہوتا ہے کہ نبی کے نواسے آپ پر سلام ہو، اے بی بی ختیجہ کے نواسے آپ پر سلام ہو، اے مولا علی کے بیٹے آپ پر سلام ہو، اے حضرت زہرا کے فرزند آپ پر سلام ہو۔ دیکھیں زیارت وارثہ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ مولا حسین نبی کے نواسے بھی ہیں، میں نے عرض کیا مولا علی کے بیٹے بھی ہیں، جناب سیدہ کے نور نظر بھی ہیں، جناب ختیجہ کے نواسے بھی ہیں، مگر جب ہم نے سلام کرنا شروع کیا تو رشتے کے حوالے سے بعد میں سلام کیا، عہدے کے حوالے سے پہلے سلام کیا۔ پہلے وراثت کا ذکر کیا ہے، پھر قرابت کا ذکر کیا ہے۔ وراثت کا تعلق عہدے سے ہوتا ہے اور قرابت کا تعلق رشتے سے ہوتا ہے۔ زیارت وارثہ کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہے کہ رشتہ بھی ماننا، لیکن رشتہ ہی نہ ماننا، رشتے سے پہلے ان کے عہدے کو ماننا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی پیغام دیا جا رہا ہے کہ انہیں نبی کا رشتہ دار، نبی کا نواسہ ماننے سے پہلے امام من اللہ ماننا، امام برحق ماننا، انبیاء کا وارث ماننا، یہ ایک پیغام ہے، اور یہ پیغام مطابق قرآن ہے۔ آپ قرآن دیکھیں کہ قرآن میں یہ بات بہت واضح طور کے اوپر موجود ہے کہ واقعہ ہے جس کے لیے قرآن مجید کی آیت اشارہ کر رہی ہے کہ جب پیغمبر اسلام مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے، مسجد نبوی میں پہنچتے تھے تو بہت سے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ان کو مخاطب کرتے تھے، اور جب پیغمبر کو مخاطب کرتے تھے تو مخاطب کرتے وقت پیغمبر اسلام کو اکثر ان الفاظ سے مخاطب کیا جاتا تھا کہ جناب عبداللہ کے بیٹے یا جناب عبد المطلب کے پوتے۔ تو قرآن میں آیت موجود ہے، اللہ نے کہا میرے حبیب ان لوگوں سے کہیے کہ یہ آپ کو ویسے نہ پکارا کریں، یہ آپ سے ویسے خطاب نہ کیا کریں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ بھائی مدینہ کا اہل عرب کا دستور تھا کہ جس کو بھی مخاطب کرتے تھے تو یا تو اس کے باپ کے حوالے سے یا اس کے بیٹے کے حوالے سے۔ تو پیغمبر اسلام کو بھی کچھ لوگ عبداللہ کا بیٹا کہہ کے خطاب کرتے تھے، کچھ جناب قاسم کا بابا کہہ کے خطاب کرتے تھے، لیکن قرآن کی آیت نے کہا کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کو ویسے نہ پکاریں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ آیت نے کہا ان سے کہیے آپ کو جب بھی پکاریں تو اللہ کا رسول کہہ کے پکاریں۔ دیکھیے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن نے قانون سمجھایا ہے کہ پیغمبر اسلام کو خطاب کرنا
تو صرف رشتے کے حوالے سے خطاب نہ کرنا، ان کے عہدے کے حوالے سے خطاب کرنا، صرف قرابت کے اعتبار سے ان کو نہ پکارنا، عہدے کے اعتبار سے ان کو رسالت کے اعتبار سے پکارنا۔ پیغمبر اسلام پر یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر نے اس کا حکم سنایا اور کہا کہ آج سے جس کو بھی مجھے پکارنا ہو، جس کو بھی خطاب کرنا ہو، جس کو بھی گفتگو کرنا ہو تو وہ یا رسول اللہ کہہ کے گفتگو کرے۔ دیکھیے یہ قانون ہے قرآن کا۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ ادھر پیغمبر اسلام پر یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر اسلام پر یہ حکم خدا نازل ہوا اور پیغمبر نے ملت مسلمہ کو یہ حکم پہنچایا، تو ادھر پیغمبر پر یہ حکم نازل ہوا، آیت نازل ہوئی، اور آیتیں نبی کے دل پر نازل ہوتی تھی۔ تو جب نبی کے دل پر آیت نازل ہوئی تو سیدہ کو کیسے خبر نہ ہوتی؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی جب پیغمبر کے دل پر قرآن نازل ہو رہا ہے تو پیغمبر کا دل کون ہے؟ نبی بتا چکے ہیں فاطمۃ قلبی، کہ فاطمہ میرا دل ہے۔ اب تک جناب سیدہ پیغمبر کو اپنا بابا کہہ کے خطاب کرتی تھی۔ جب پیغمبر اسلام خانہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ میں تشریف لاتے تھے تو جناب سیدہ کہتی تھی السلام علیکہ یا اباتا، کہ بابا آپ پر سلام ہو۔ لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب پیغمبر بیت شرف جناب زہرا میں داخل ہوئے اور جناب زہرا نے اپنے بابا کو آتے ہوئے دیکھا تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جناب سیدہ نے پیغامن، تاکہ لوگوں میں معرفت پیدا ہو، اپنا لفظ بدلا، تبدیل کیا۔ اب تک کہتی تھی السلام علیکہ یا اباتا، اب جناب سیدہ نے اپنے باپ کو دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جیسے ہی جناب سیدہ نے اپنے بابا کو بابا کہنے کی جگہ، والد کہنے کی جگہ اللہ کا رسول کہہ کے سلام کیا تو پیغمبر اسلام کے لبوں پر تبسم آیا۔ فرمایا بی بی آپ یہ نہ کہیے، آپ وہی کہیے جو کہتی تھیں، آپ رشتے ہی سے پکاریے۔ دیکھیے پیغمبر اسلام کا یہ حکم اس بات کی دلیل ہے کہ امت کے لیے قانون اور ہیں اور ملکہ عصمت کے لیے قانون اور ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا کہ امت کے لیے کیا قانون ہے؟ امت کے لیے قانون ہے کہ جو پیغمبر کو خطاب کرنا تو اللہ کا رسول کہہ کے خطاب کرنا، اللہ کا نبی کہہ کے خطاب کرنا۔ لیکن جناب سیدہ کے لیے پیغمبر کیا فرمان ہے کہ آپ اپنا بابا کہتی تھی، آپ اپنا بابا ہی کہیے۔ اس سے پیغام مل رہا ہے اور اس سے معرفت جناب سیدہ کا ایک گوشہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ امت کے لیے قانون اور ہیں اور ملکہ عصمت کے لیے قانون اور ہیں۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ صاحب نبی ایک ہیں اور قرآن کی آیت ایک ہے اور قانون دو کیسے ہو سکتے ہیں، تو بہت سی جگہوں کے اوپر قانون دو نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اور نماز جماعت ہوتی ہے تو نماز ایک ہوتی ہے، مگر نماز جماعت میں قانون دو ہوتے ہیں۔ جو نماز پڑھاتے ہیں تو ان کے لیے پڑھانے کا قانون اور ہوتا ہے، جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے قانون اور ہوتا ہے۔ بھئی پڑھانے والے کے لیے قانون یہ ہے کہ وہ سوروں کی قرأت کریں گے اور پڑھنے والوں کے لیے قانون یہ ہے کہ اس قرأت کو سنتے رہیں گے۔ پڑھانے والے کے لیے قانون یہ ہے کہ وہ پہلے سجدے میں سر رکھے گا، پڑھنے والوں کے لیے قانون یہ ہے کہ وہ اس کے بعد سجدے میں سر رکھے گا۔ پڑھانے والوں کے لیے قانون یہ ہے کہ وہ پہلے سجدے سے سر اٹھائے گا، پڑھنے والوں کے لیے قانون یہ ہے کہ سجدے سے بعد میں سر اٹھائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب ایک مسجد کے امام کے لیے قانون میں تبدیلی ہے تو جو کائنات کے امام ہوں ان کو کون سمجھے گا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں دیکھیں شریعت میں دو گواہیاں مانگی جاتی ہیں، اس بات کو مکمل کر لینا ضروری ہے کہ امت کے لیے قانون اور ہے اور صاحبان عصمت کے لیے قانون اور ہے۔ امت کے لیے قانون اور ہے اور آل محمد کے لیے قانون اور ہے۔ بھئی ایک نظر سے امت و آل محمد کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ جن پر صدقہ حرام ہے وہ اور ہیں اور جن پر صدقہ حلال ہے وہ اور ہیں۔ امت کے لیے قانون کیا ہے؟ امت کے لیے قانون یہ ہے کہ پیغمبر کو جب بھی پکاریں تو اللہ کا رسول کہہ کے پکاریں۔ مگر جناب سیدہ سے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ آپ اپنا بابا کہتی تھی، آپ اپنا بابا کہتے رہیے۔ اور میں نے عرض کیا کہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ امت کے لیے قانون اور اہل بیت کے لیے قانون اور، یہ کیسے؟ تو دیکھیں حج کرنے والے اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں یعنی اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کے شرف سے مشرف ہوتے ہیں، تو جو قوانین ہمارے گھر میں ہیں وہ اور ہیں، جو قانون اللہ کے گھر میں نظر آتے ہیں وہ اور ہیں۔ بہت سی باتیں جب ہم اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنے وطن میں ہوتے ہیں تو ہمارے لیے ہمارے گھر کے قانون اور ہوتے ہیں۔ جب خانہ کعبہ پہنچتے ہیں، اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں تو وہاں قانون اور ہو جاتے ہیں۔
آپ پوچھئے ان افراد سے جو حج کر چکے ہیں، یا پڑھیے ان کتابوں کو جس میں تفصیل حج موجود ہے۔ بھئی بہت سی باتیں جو ہمارے گھر میں ہمارے لیے جائز تھیں، جب ہم اللہ کے گھر پہنچے تو وہ ناجائز ہو گئیں۔ شکار کرنا یہاں جائز ہے، جب حج کرنے گئے تو وہاں ناجائز ہو گیا۔ خوشبو لگانا یہاں جائز ہے، جب حج کرنے گئے تو وہاں ناجائز ہو گیا۔ یہاں کے اوپر ہم کسی دمبے کو ذبح کریں تو جائز ہے، یہاں کے اوپر کسی جانور کو ماریں تو اس کو روکا نہیں جاتا، اسے حرام نہیں کہا جاتا، لیکن وہاں کے اوپر اگر ایک مچھر کو بھی مار دیا جائے تو اس کا بھی کفارہ دیا جاتا ہے۔ بھئی نہ جانے کتنی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے گھر میں جائز ہوتی ہیں، لیکن جب ہم خانہ کعبہ پہنچتے ہیں، اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں تو وہ ناجائز ہو جاتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں خوشبو لگانا جائز ہے، وہاں ناجائز ہو جاتا ہے۔ یہاں نکاح کرنا جائز ہے، وہاں ناجائز ہو جاتا ہے۔ یہاں شکار کرنا جائز ہے، وہاں ناجائز ہو جاتا ہے۔ اب اس مسئلہ حج میں ایک گوشہ عزائے سرکار سید الشہداء بھی چھپا ہوا ہے۔ جب ایام عزا آتے ہیں، جب ماہ محرم آتا ہے، چاہنے والے مولا حسین کے سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، اچھے کھانوں کو کھانا ترک کر دیتے ہیں، ترک لذات کرتے ہیں، مائیں چوڑیاں اتار دیتی ہیں، غم کا لباس اختیار کر لیتی ہیں، تو اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جو باتیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں وہ ایام عزا میں آپ اپنے اوپر حرام کیوں کر لیتے ہیں؟ آپ ماہ محرم میں شادیوں میں کیوں نہیں جاتے؟ آپ ماہ محرم میں خوش رنگ لباس کیوں نہیں پہنتے؟ آپ ماہ محرم میں اچھے کھانے کیوں نہیں کھاتے؟ بھئی یہ سوال کیے جاتے ہیں کہ شریعت نے ان چیزوں کو جائز کیا ہے، شریعت نے ان چیزوں کو مستحب قرار دیا ہے، ان کو آپ اختیار کیوں نہیں کرتے؟ ماہ عزا میں آپ شادیوں میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ماہ عزا میں آپ اچھے کھانے کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ ماہ عزا میں آپ اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتے ہیں؟ تو حاجیوں سے جا کے پوچھئے کہ جب حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں شکار کیوں نہیں فرماتے ہیں؟ وہاں خوشبو کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا وہ اللہ کے بیت کا قانون ہے۔ تو جیسے وہ اللہ کے بیت کا قانون ہے، ایام عزا میں یہ غم اہل بیت کا قانون ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رشتہ یقیناً قابل احترام ہے، ہم رشتے کو ماننے کے منکر نہیں ہیں، لیکن سب سے پہلے عہدے کو ماننا چاہیے۔ بھائی پیغمبر اسلام کو اگر کوئی شخص صادق مانے اور امین مانے اور نجیب مانے اور شریف مانے اور صاحب اخلاق مانے اور صاحب کردار مانے، مگر اللہ کا رسول نہ مانے، تو صاحب کردار ماننا کام نہیں آئے گا، صاحب اخلاق ماننا کام نہیں آئے گا۔ ویسے ہی اگر کوئی مولا علی کو صرف نبی کا داماد مانے اور خلیفہ بلا فصل نہ مانے تو داماد ماننا کام نہیں آئے گا۔ جناب سیدہ کو نبی کی صرف بیٹی مانے، حجت اللہ نہ مانے تو بیٹی ماننا کام نہیں آئے گا۔ مولا حسن مولا حسین کو صرف نبی کا نواسہ مانے لیکن ان کو امام من اللہ نہ مانے تو نواسہ ماننا کام نہیں آئے گا۔ بھئی رشتے سے پہلے عہدے کو ماننا ضروری ہے، اور یہ اس لیے بھی ماننا ضروری ہے کہ جب ہم رشتوں کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو رشتوں کا آغاز کب سے ہوا ہے، رشتوں کی بسم اللہ کب سے ہوئی ہے، رشتوں کی شروعات کب سے ہوئی ہے۔ بھئی دنیا کا سب سے پہلے رشتہ کون سا تھا؟ تو دنیا کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ دنیا کے سب سے پہلے شوہر جناب آدم قرار پائے اور دنیا کی سب سے پہلی زوجہ جناب حوا قرار پائیں۔ بھئی رشتوں کی ابتدا، رشتوں کا آغاز، رشتوں کی بسم اللہ یہاں سے ہوئی ہے۔ دنیا کے سب سے پہلے شوہر حضرت آدم، دنیا کی سب سے پہلی زوجہ حضرت حوا، دنیا کے سب سے پہلے بیٹے جناب حابیل و قابیل، دنیا کے سب سے پہلے باپ حضرت آدم، دنیا کی سب سے پہلی ماں حضرت حوا۔ تو رشتوں کی بسم اللہ جناب آدم کے بعد ہے۔ تو جو آدم کے بعد خلق ہوا ہو وہ صرف رشتوں کی بنیاد پر مانا جائے گا، لیکن جن کا نور حضرت آدم سے پہلے ہو وہ رشتوں کی بنیاد پر نہیں مانے جائیں گے، رشتے ان کی بنیاد پر مانے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی محمد و آل محمد کا نور جناب آدم سے پہلے خلق ہوا ہے، تو جو آدم کے بعد خلق ہوا ہے ان کا احترام بر بنیاد قرابت ہوگا، لیکن جو آدم سے پہلے خلق ہوئے ہیں وہ رشتوں کی بنیاد پر نہیں مانے جائیں گے۔ رشتہ بھی مانا جائے گا مگر ان کا عہدہ بھی ماننا ضروری ہے۔ سب سے پہلا رشتہ جناب آدم و جناب حوا کا رشتہ تھا۔ یہ رشتہ کیسے بنا؟ تو اللہ نے آدم و حوا کا نکاح کیا۔ دنیا میں سب سے پہلا نکاح حضرت آدم اور حضرت حوا کا ہوا، تو نکاح کے ذریعے یہ دنیا کا پہلا رشتہ بنا۔ اب ذرا علماء سے پوچھئے، خود کتابیں پڑھیے کہ جب آدم و حوا کا نکاح ہوا تو اس نکاح کا طریقہ کیا تھا؟
تو تفسیر بتاتی ہے کہ اللہ نے حضرت آدم سے کہا کہ آدم ہم حوا سے تمہارا عقد کرنے جا رہے ہیں، تمہارا نکاح کرنے جا رہے ہیں، مگر تمہیں مہر ادا کرنا پڑے گا۔ تو حضرت آدم نے پوچھا کہ پالنے والے مہر میں کیا ادا کیا جائے؟ تو آواز آئی کہ آدم اگر تم اپنی شادی، اپنے نکاح، اپنے عقد کا مہر ادا کرنا چاہتے ہو تو 20 مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ دو، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں دنیا کا پہلا نکاح تھا، آدم و حوا یہ دنیا کا پہلا جوڑا تھا، آدم و حوا یہ دنیا کے پہلے شوہر و زوجہ تھے، یہ پہلا رشتہ تھا، مگر یہ جو پہلا رشتہ بنا تو اس رشتے کا سبب بھی محمد و آل محمد پر صلوات بنی ہے، اس رشتے کی وجہ بھی محمد و آل محمد پر درود بنی ہے۔ یہ رشتہ تب قائم ہوا جب صلوات بھیجی ہے، یہ رشتہ تب قائم ہوا جب محمد و آل محمد پر درود پڑھا گیا ہے۔ تو پہلا رشتہ جو بنا وہ نکاح کے ذریعے، اور اس نکاح میں بھی صلوات موجود ہے، گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں دو طرح کے رشتے ہوتے ہیں، ایک رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا رشتہ، یہ رشتہ بنتا ہے نکاح کے ذریعے، ایک رشتہ میاں بیوی کا رشتہ، یہ رشتہ بنتا ہے نکاح کے ذریعے۔ وہ ایک رشتہ ہوتا ہے بندے اور اللہ کا رشتہ، عبد و معبود کا رشتہ، ساجد و مسجود کا رشتہ، خالق و مخلوق کا رشتہ، رازق و مرزوق کا رشتہ، ممکن و واجب کا رشتہ، یعنی ہمارا اور اللہ کا رشتہ۔ یہ رشتہ کیسے بنتا ہے بھائی؟ بندے اور اللہ کا رشتہ کیسے بنتا ہے؟ تو میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے نکاح کے ذریعے، اور بندے اور اللہ کا رشتہ بنتا ہے نماز کے ذریعے۔ نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فرمایا بھائی نماز ایک برج ہے، نماز ایک پل ہے۔ دیکھیے ہم اللہ کی قربت کے لیے ہم کہتے تو ہیں قربتاً اللہ، نماز پڑھتا ہوں میں واجب قربتاً اللہ، یعنی اللہ کے قرب کے لیے۔ لیکن اگر آپ اللہ کی قربت کے بارے میں تفصیل سے جانکاری حاصل کریں تو اللہ کی قربت ہمارے لیے ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ واجب ہے، وہ ہم ممکن ہیں، وہ ہمیشہ سے تھا، وہ ہمیشہ رہے گا، اور ہم کل نہیں تھے اور کل نہیں رہیں گے۔ بھائی واجب و ممکن یہ لفظ آپ نے سنوں گے کہ وہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود ہیں۔ واجب الوجود کا مطلب وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، ممکن الوجود کا مطلب ہے کہ میں 50 برس پہلے نہیں تھا اور شاید 5 برس بعد نہیں رہوں گا، اسے کہتے ہیں ممکن الوجود۔ تو اب وہ جو واجب الوجود ہے، وہ جو خیر الرازقین ہے، وہ جو احسن الخالقین ہے، وہ جو قادر و قدیر ہے، وہ جو خلاق حیات و ممات ہے، ہمیں اس کی قربت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ بھائی وہ ہم تک آئے تو یہ شان وحدت کے خلاف ہے، اور ہم اللہ تک پہنچ جائیں یہ اوقات بشریت کے خلاف ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ ہم تک آئے یہ شان وحدت کے خلاف، اور ہم اللہ تک پہنچ جائیں یہ اوقات بشریت کے خلاف۔ تو جب وہ ہم تک آ نہیں سکتا، وہ ہم اس تک جا نہیں سکتے، تو اب اس کا کیا راستہ ہے؟ تو اسی راستے کو طے کرنے کے لیے نماز کو برج بنایا گیا ہے، نماز کو پل بنایا گیا ہے، نماز کو ذریعہ بنایا گیا ہے کہ نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے نکاح کے ذریعے، اور بندے اور اللہ کا رشتہ بنتا ہے نماز کے ذریعے۔ اب اہل بیت رشتوں کی وجہ سے محترم ہیں یا رشتے اہل بیت کی وجہ سے محترم ہیں؟ خود ہی غور کر کے دیکھ لیجئے، نہ نماز بغیر صلوات کے ہے، نہ نکاح بغیر صلوات کے ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ اذان گرامی معرفت ہونا ضروری ہے۔ آل محمد علیہ السلام کو صرف رشتوں کے حوالے سے نہیں ماننا چاہیے، رشتوں کے ساتھ عہدہ ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ نجات بھئی سب کچھ نجات ہی کے لیے ہے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ نیکیاں، یہ خیرات، یہ اطاعت والدین، یہ ہمسائے کا خیال، یہ حقوق اللہ، یہ حقوق العباد، یہ حقوق الناس، جتنے احکام دیے گئے کاہے کے لیے؟ کیا مقصد ہے بھئی؟ اس دنیا میں ہم کو کاہے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ نیک اعمال کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں کی نیکیاں آخرت میں نجات کا سبب بنے گی۔ نجات کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جہنم سے نجات ملے گی، ہمیں خدا کے عذاب سے نجات ملے گی، ہمیں عتاب الہی سے نجات ملے گی۔ ہم جنت میں جائیں گے تو سب کچھ کیا جاتا ہے نجات کے لیے، یہ سارا دار و مدار نجات کے لیے۔ مگر نجات کب ملے گی؟ نجات تب ملے گی جب آل محمد علیہ السلام کی محبت ہوگی، اس لیے کہ آل محمد علیہ السلام سفینہ نجات ہے، سفینہ نجات ہے۔ مگر سفینہ نجات کی شرط کیا ہے؟ آل محمد علیہ السلام کی مودت کی شرط کیا ہے؟ کہ ان سے مودت کے لیے رشتہ بھی مانا جائے، مگر رشتہ ہی نہ مانا جائے،
اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جناب حر جب امام حسین کا راستہ روکتے ہیں تو اس وقت جناب حر امام حسین کو نبی کا نواسہ بھی مان رہے تھے، جناب سیدہ کا بیٹا بھی مان رہے تھے، نبی کا نور نظر بھی مان رہے تھے، مگر امام من اللہ نہیں مان رہے تھے۔ تو جب تک حر نے نبی کا نواسہ مانا، صرف سیدہ کا بیٹا مانا، تب تک حر رہے، لیکن جب 10 محرم کی صبح کو مولا حسین کو امام من اللہ مان لیا تو علیہ السلام بن گئے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رشتے کے ساتھ عہدے کو ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو انہیں مراتب دیے ہیں، اللہ نے جو انہیں عہدے دیے ہیں، ان پر یقین کرنا ضروری ہے، اور ان کے عہدوں میں، ان کے اختیارات میں، ان کے مراتب میں ایک مرتبہ اور ایک شان یہ بھی ہے کہ ایک مرحوم اور ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ اللہ مرحوم اور مرحومہ کی بیٹیوں کو توفیق صبر عطا فرمائے کہ جنہوں نے اپنے باپ کے لیے برسی کے موقع کے اوپر آن لائن مجلس کا اہتمام کیا ہے۔ دیکھیے یہ مجلس کا اہتمام اس لیے بھی ہوتا ہے کہ مرحومین کے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہے، اور مرحوم کے ورثاء کے لیے، بیٹیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے یہ دل کی تسلی کا سبب بنتا ہے۔ مولا حسین اس مظلوم کا نام ہے۔ دیکھیے ایک تجربہ ہے، آپ کتنی ہی مصیبتوں میں گرفتار ہوں، آپ کتنے ہی ٹینشنائزڈ ہوں، آپ کے دماغ میں کتنا ہی خلفشار ہو، لیکن اگر مولا حسین پہ 2 آنسو بہہ جاتے ہیں تو دل کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے اعزاء کے سلسلے میں کہ انتقال ہمارے عزیز کا ہوا، ماتم مولا حسین کا ہو رہا ہے، انتقال ہمارے باپ کا ہوا، نوحہ مولا حسین کا پڑھا جا رہا ہے، دنیا سے ہماری ماں گزر جاتی ہیں، ماتم بی بی سیدہ کو ہوتا ہے۔ یہ معجزہ ہے، کھلا ہوا معجزہ ہے کہ مولا حسین کا غم وہ ہے کہ جو ہمارے غموں کو ہلکا کر دیتا ہے، ہمارے دلوں کے اوپر پھایا رکھ دیتا ہے۔ بس اللہ مرحوم مسجود حسن صاحب اور مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی بیٹیوں کو توفیق صبر دے۔ دیکھیں بیٹیاں یوں، بیٹے بھی اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، بیٹوں کی بھی محبت میں کوئی شک اور کوئی انکار نہیں ہے، لیکن بیٹیوں کو جو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، بیٹیوں کو جو اپنے والدین سے انس ہوتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ خود اسی لیے مولا علی علیہ السلام کے پاس جب ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یا علی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کرے، تو مولا علی نے فرمایا تھا انشاءاللہ تجھے بیٹا ملے گا، لیکن بیٹیوں کی دعا بھی کیا کر۔ تو کہا یا علی بیٹیوں پہ اتنا زور کیوں دیا؟ تو فرمایا بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں، بیٹیاں باپ کی میت کی زینت ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے اور اس کا جنازہ گھر سے نکلنے لگتا ہے تو بیٹیاں جب آخری مرتبہ اپنے باپ کے جنازے سے چیخ چیخ کے لپٹ کے روتی ہیں تو یہ چیخ کے رونا باپ کے جنازے کی زینت کہلاتا ہے۔ میں کہوں گا یا علی فریاد، بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں، لیکن کربلا میں اس قانون پر عمل نہیں کرنے دیا گیا۔ کربلا میں منظر بدلا ہوا ہے، وہاں بیٹی تو موجود ہے مگر باپ کے جنازے پر جاتی ہے تو تماچے مارے جاتے ہیں، اگر باپ پر گریا کرتی ہے تو کانوں سے گوشوارے چھینے جاتے ہیں، تعزیانے لگائے جا رہے ہیں۔ ہاں عزیزوں، اللہ مرحوم مرحومہ کی بیٹیوں کو توفیق صبر عطا فرمائے۔ بیٹیوں کی بات نکلی ہے تو مجھے وہ بیٹی یاد آتی ہے جس کو ثانیہ زہرا کہتے ہیں، جس کو ام المصائب کہتے ہیں، جسے عالمہ غیر معلمہ کہتے ہیں، یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ میں نے ایک بہت معتبر عالم سے یہ روایت سنی ہے کہ جب مولا حسن علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ 2 برس کے ہوئے تو جیسے فطرت ہوتی ہے بلا تشبیہ، ہمارے بچے بھی جب کمسن ہوتے ہیں اور ہم گھر میں آتے ہیں تو ہماری طرف دوڑتے ہیں تو ہم اپنے بیٹوں کو گود میں اٹھا لیتے ہیں، بیٹیاں ہماری طرف دوڑتی ہیں تو ہم بیٹیوں کو گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ جناب فضہ کہتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی کہ جب مولا حسن 2-2.5 برس کے تھے اور وہ اپنے بابا کی طرف دوڑتے تھے تو مولا علی امام حسن علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھا لیتے تھے، ماتھے پر پیار کرتے تھے، حسن مجتبیٰ کو سینے سے لگاتے تھے کہ جب مولا حسین دنیا میں آئے اور آپ بھی 2 برس کے ہو گئے اور آپ بھی اپنے بابا کی طرف دوڑتے تھے تو مولا علی امام حسین کو بھی گود میں اٹھا لیتے تھے، ان کے ہی ماتھے پر پیار کرتے تھے۔ لیکن بی بی فضہ کہتی ہیں کہ میں نے غور کیا جب میری مالکہ، جب میری شہزادی جناب زینب دنیا میں تشریف لائیں وہ آپ 2-2.5 برس کی ہو گئیں اور آپ اپنے بابا کی طرف دوڑتی تھیں
تو جناب فضہ کہتی ہیں میں دیکھتی تھی کہ مولا علی بی بی زینب کو گود میں نہیں لیتے تھے بلکہ ننھی سی بیٹی کے ہاتھوں میں اپنی انگشت مبارک تھماتے تھے اور انگلی پکڑا کے اپنی بیٹی کو گھر کے آنگن کے کبھی اس کونے سے اس کونے تک لاتے تھے، کبھی اس کونے سے اس کونے تک لے جاتے تھے۔ فضہ کہتی ہیں جب کئی مرتبہ میں نے عمل دیکھا تو میں نے ایک دن مولا علی سے کہا کہ یا علی میں دیکھتی ہوں کہ آپ نے بیٹوں کو گود میں لیا، لیکن یا علی آپ زینب کو گود میں کیوں نہیں لیتے؟ آپ بی بی زینب کو بیٹی کو گود میں کیوں نہیں لیتے؟ تو مولا علی نے جب جواب دیا کہ فضہ تجھے کیا معلوم میں اپنی بیٹی کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا ہوں، اس لیے کہ بعد شہادت حسین میری اس بیٹی کو کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام دیار بدیار پھرایا جائے گا۔ اے فضہ شہزادی کی طرح رہنے والی بیٹی بازاروں میں پھرائی جائے گی، بازار سجے ہوئے ہوں گے، تماشائیوں کا مجمع ہوگا، منادی دینے والا منادی دے رہا ہوگا کہ دیکھنے والوں دیکھ لو علی کی بیٹیاں جا رہی ہیں، نبی کی نواسیاں جا رہی ہیں۔ ارے میں ہوتا تو کہتا بے ادب، ارے یہ کیوں نہیں کہتا یہ اس کی بیٹیاں جا رہی ہیں جس کا جنازہ اندھیری رات میں اٹھایا گیا، ارے یہ اس کی بیٹیاں جا رہی ہیں جس کے لیے آیت بھی آتی ہے تو چادر کے پردے میں آتی ہے، مگر افسوس سیدہ کی بیٹیاں بے مخنو چادر پھرائی گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم لا نقتل حسین۔ حضرات گزارش ہے کہ پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید مسجود حسن مرحوم ابن سید محمود حسن مرحوم اور نشاط زہرہ مرحومہ بنت سید تنویر حسین زیدی مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ قبلہ، آپ نے بہترین بیان مومنین کے درمیان پیش کیا۔ مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب کا بہترین بیان یقیناً مومنین کے دلوں کو منور کر رہا تھا۔ آئیے حضرات اب ہم آخر میں گزارش کریں گے ہر دل عزیز نوحہ خان، مقبول نوحہ خان جناب شہباز علی کربلائی سے کہ وہ اپنی پردرد آواز میں بارگاہ سید الشہداء میں بذریعہ نوحہ خانی خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ زہرا کی اس جہان سے رخصت ہے یا علی، تم سے یہی ہماری وصیت ہے یا پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، یا علی
میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ دربار میں تیری زہرا کو، دربار میں تیری زہرا کو جھٹلانے والے نہ آئیں۔ علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ یا علی میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے، اس در کو جلانے والے اور اس در کو جلانے والے اور جلوانے والے نہ آئیں۔ علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ یا علی میری حسرت تھی تم کو بابا کے منبر پر دیکھوں، ہے تیری جگہ اس منبر پر، ہے تیری جگہ اس منبر پر، آ جانے والے نہ آئیں۔ علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ یا علی سب اہل ثقیفہ کو پیغام میرا یہ دے دینا، بابا کے پاک جنازے پر، بابا کے پاک جنازے پر نہ آنے والے نہ آئیں۔ یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ یا علی پہلو بھی شکستہ ہے، بالوں میں سفیدی چھائی ہے، زہرا کو تیری اس حالت میں، زہرا کو تیری اس حالت میں پہنچانے والے نہ آئیں۔ علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ یا علی، یا علی میرے محسن پر گریا، حق تھا میرا جو چھین لیا۔ یا علی میرے محسن پر گریا، حق تھا میرا جو چھین لیا۔ یا علی مجھے مرتے مرتے بھی، یا علی مجھے مرتے مرتے بھی تڑپانے والے نہ آئیں۔ یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ یا علی زینب کی آنکھوں میں مجھے خوف دکھائی دیتا ہے، گردن میں تیری ہے تنگ رسن، گردن میں تیری ہے تنگ رسن، پہنانے والے نہ آئیں۔ یا علی میری میت پر میرا
حق کھانے والے نہ آئیں۔ یا علی میری میت کو چھپ کر تاریکی میں دفنا دینا، رونے کے لیے مجھ پر مجھ کو، رونے کے لیے مجھ پر مجھ کو رلوانے والے نہ آئیں۔ یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ سلمان میں بی بی کا نوحہ میسم کے لیے کیسے لکھوں، جب تک جنت میں لے جا کر، جب تک جنت میں لے جا کر لکھوانے والے نہ آئیں۔ یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ جزاک اللہ شہباز علی کربلائی صاحب، آپ نے پردرد نوحہ بارگاہ معصومین علیہ السلام میں خصوصاً شہدائے کربلا کی خدمت میں پیش کیا۔ یقیناً یہ تلاوت کلام ربانی، یہ ذکر محمد و آل محمد مرحومین کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گا، اور ان کے متعلقین بالخصوص سمن زہرا، تعظیم زہرا و جملہ اہل خانہ کے لیے تسکین قلب کا سبب بنے گا۔ مومنین، آپ سے گزارش ہے آخر میں کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مسجود حسن ابن سید محمود حسن، نشاط زہرا مرحومہ بنت سید تنویر حسین زیدی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ خدا حافظ والسلام۔